اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ قاف کی تفسیر یعنی ایکسپلینیشن پڑھ رہے ہیں۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جلدی سے پچھلے لیسن کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور جو کچھ تم چاہتے ہو تمہیں وہاں ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پچھلی قوموں کی طرف اور آسمان اور زمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی اور ہم سے کہا کہ ان پر غور و فکر کرو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کے وقت اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو۔ اور کس کس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے اور روزمرہ زندگی میں اور کیا کچھ کرنا ہے، وہ سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کے لیسن میں پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنا آج کا لیسن سٹارٹ کر لیتے ہیں آیت نمبر 40 سے لے کر 45 تک۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور نماز کے بعد بھی۔ یہ جو رات میں تسبیح کرنے کا ذکر آ رہا ہے، یہ تہجد کی نماز کے بارے میں ہے۔ تہجد کی نماز رات کے ٹائم پر پڑھی جاتی ہے، اور اس کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر کی نماز سے پہلے تک باقی رہتا ہے۔ یہ نماز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور بچوں، یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل عبادت ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم اس کو نہیں پڑھ پاتے تو ہمیں گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس نماز کو پڑھنے والے کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے آگے کبھی سجدہ کرتے ہیں اور کبھی کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانی یعنی اوپر کی منزل کے کمرے ہیں جس کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، یعنی سی تھرو ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں۔ اور اس نماز کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ خاص طور پر دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائے تو میں اسے بخش دوں۔ تو بچوں، ان ساری باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ ایک اور وقت بھی ہوتا ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا، اور وہ ہے ادبار السجود یعنی سجدوں کے پیچھے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سجدوں کے پیچھے سے مراد نماز کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے اور پہلو کے بل یعنی لیٹے ہوئے کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے یعنی تہجد میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ تو بچوں، خاص طور پر فرض نمازوں کے بعد تسبیحات کا خیال رکھیں۔ جو مسنون تسبیحات ہمیں بتائی گئیں ان میں اللہ اکبر 1 دفعہ، استغفر اللہ 3 دفعہ، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک دفعہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئیں۔ یہ ساری دعائیں آپ کو نماز کی کتابوں میں یا دعاؤں کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ کوشش کریں جتنی زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کر سکتے ہیں کریں، اور نماز کے بعد مانگا کریں کیونکہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، توجہ سے سنو جس دن پکارنے والا پاس سے پکارے گا۔ کون سا دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا، اور پکارنے والے ہوں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کا ذکر ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے ہیں، اور یہ سور میں پھونک ماریں گے اور اس کے ساتھ ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، جس دن وہ ایک چیخ کو بخوبی سنیں گے یعنی سور کو بخوبی سنیں گے، یہ دن قبروں سے نکلنے کا ہوگا۔
سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ بیت المقدس کے پتھر پر کھڑے ہو کر یہ آواز لگاؤ کہ اے گلی سڑی ہڈیوں اور اے جسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں، اللہ تمہیں جمع ہو جانے کا حکم دیتا ہے تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ اور سورہ النبا میں اور سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ کا اسی طرح کی آتا ہے کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور سورہ یاسین میں آتا ہے کہ تم تیز تیز اپنے رب کی طرف چلنا شروع ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو دن ہے قیامت کا دن، یہ یوم الخروج بھی ہوگا، جس دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے اور ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اس دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 43 میں کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم تو بے جان تھے، مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس پلٹ کر جاؤ گے۔ لیکن لوگ ایمان لانے کے بجائے کیا کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرما دو تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے یا کسی اور سخت چیز کے جس کو دوبارہ زندہ نہ کیا جا سکے، پھر بھی تمہیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو فرما دیجئے کہ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، وہی تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر دے گا۔ اور حضرت ابی رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس طرح مردوں کو زندہ کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کبھی کسی ویران زمین میں سے پودوں کو نکلتے دیکھا ہے؟ کبھی کسی ویران زمین پر گزرے ہو جس میں بعد میں پودے نکل آئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ جتنی آسانی سے سخت زمین میں سے پودا اگتا ہے ایسے ہی لوگ بھی نکل کر باہر آ جائیں گے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر، جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی، لوگ دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے اور یہ لوگوں کا جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس دن زمین کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کہ زمین پھٹ جائے گی، اس میں جگہ جگہ سوراخ ہو جائیں گے اور ہر چیز جو زمین کے اندر ہے وہ نکل کر باہر آنے لگ جائے گی۔ سورہ انشقاق میں آتا ہے کہ جب زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس کے اندر ہے زمین اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور وہ اندر سے خالی ہو جائے گی، وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور یہی اس کے لیے لائق ہے۔ یعنی اپنے اللہ کے حکم سے انسان جو دفن ہوئے ہوئے ہیں اس کے اندر اور باقی سب وہ منرلز اور وہ باقی میٹرز، جو کچھ بھی پتھر اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ سب کچھ نکال کر باہر رکھ دے گی۔ سورہ الزلزال میں آتا ہے کہ زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہے، سب کچھ نکال کے باہر کیوں ڈال رہی ہے؟ اور آپ سوچیں کہ کروڑوں لوگ جو اس کے اندر دفن ہوں گے وہ سب کے سب نکل کر باہر آ جائیں گے۔ پھر سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا تو لوگ ڈری ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں، جیسے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں نا یکدم، ایسے وہ سارے کے سارے نکلیں گے اور پکارنے والے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے۔ جو نہیں نکلنا چاہے گا اس کو بھی نکال کر باہر رکھ دیا جائے گا۔ اور سورہ الکہف میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس دن کی فکر کرو جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو بالکل ننگا پاؤ گے، یعنی ہر چیز اس کے اندر جو موجود تھی وہ تمہیں نظر آ رہی ہوگی، اور تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کر دیں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہیں چھوٹے گا، یعنی سارے ہی حاضر ہو جائیں گے، کوئی بچنا چاہے گا تو وہ بچ بھی نہیں پائے گا، سب کے سب لا کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کا جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ یہ یوم حشر، قیامت کا دوسرا نام یوم حشر بھی ہے، یعنی جمع کرنے کا دن۔ اس دن ساری مخلوقات کو جمع کر دیا جائے گا، جو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جتنی مخلوقات ہیں سب کو وہاں پر اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب کا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کا، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یعنی جیسے ایک انسان کو پیدا کرنے میں اللہ کو ٹائم لگا ہو نا، اسی ٹائم میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کر دے گا۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جائے گا۔ اور قیامت کے دن ساری حکومت خاص اللہ تعالیٰ کی ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے گی، کسی کی کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ اور پھر آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن اعلم بما یقولون،
ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، جو باتیں بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وہ سب پتہ ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر پریشان مت ہوئیے، ان کی باتوں پر بالکل دھیان مت دیجیے، اور اپنے آپ کو ان کی باتوں پر تنگ دل ہونے کے بجائے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کیجیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، ذکر کیجیے، نمازیں پڑھیے، اور ہر وقت اپنی زندگی اپنے رب کی عبادت میں گزاریے، اور آپ کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے یعنی دین کی تبلیغ کا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا، وہ باتیں ان تک پہنچاتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المدثر میں کہا کہ اے کپڑے میں لپیٹنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، یعنی لوگوں کی باتوں پر منہ سے لپیٹ کر لیٹ نہ جاؤ بلکہ اٹھ کر اپنا کام کرو، لوگوں نے تو باتیں کرنی ہیں، آپ دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، سارے لوگوں کو بتا دیجیے۔ تو پہلے یہ تبلیغ کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اب ان کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں تک پہنچائیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سن کر اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا۔ تو تبلیغ ایک بہت زبردست ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے بچوں؟ تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی باتیں قرآن اور احادیث لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اس آیت میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، کہ آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ کے ذمہ تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے، آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ میں کہ تمہارے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ نے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دینی، آپ نے صرف بات ان تک پہنچا دینی ہے، اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اور تبلیغ کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، قرآن سے نصیحت کیجیے، قرآن کے ذریعے باتیں لوگوں تک پہنچائیے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ احسن الحدیث ہے، بہترین کتاب جس میں زبردست ترین باتیں ہیں۔ تو کوشش کیجیے کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں تک بات کو پہنچائیے۔ اور ویسے تو یہ قرآن پاک ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا میں یخاف وعید، جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے، اس کو ہدایت ملے گی جو مجھ سے ڈرتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ المتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے اس میں۔ اور لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں اور ہر وقت اس کی ناراضگی سے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے رب کو راضی کرتے رہتے ہیں اور ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کو اس قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ تو بچوں، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں اور سیدھے راستے پر چلیں، تو ہمیں بھی متقی بن کر رہنا ہوگا، پرہیزگار بن کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رہنا ہوگا، تاکہ یہ قرآن ہمارے لیے بھی ہدایت بنے اور ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی، سیدھے راستے پر چلنے کی، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ قاف کی تفسیر اب ختم ہوئی، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اس کو بار بار ریوائز کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور خاص طور پر اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔